أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی پہلی دو آیاتیں پڑھی ہیں۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں، اس کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں ایک گائے کا خاص واقعہ ہے جس کی بنیاد پر اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرہ کا معنی ہے گائے، اور اس سورت کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر علامہ ابن قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 اس کے اندر اوامر ہیں، 1000 اس کے اندر نواہی ہیں، 1000 اس کے اندر احکام ہیں، 1000 اخبار و قصص ہیں۔ یہ اتنی بڑی اہم صورت ہے اور اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، تم بھی ایسے نہ ہو جاؤ بلکہ اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ینفر بیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھر کے اندر لڑائی کیوں ہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ داماد اور سسر کے اندر لڑائی کیوں ہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ بھائیوں کی آپس میں لڑائی کیوں ہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ بہن اور بھائیوں کی آپس میں لڑائی کیوں ہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ اولاد اور ماں باپ کی آپس میں لڑائی کیوں ہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ جب ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی، سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں ہوگی، تو ہمارے گھر کے اندر شیطان بسرا کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہوں گی اور ہمارے گھروں کے اندر لڑائی ہوگی۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمارے گھر سے لڑائی، فساد، فتنہ فساد، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو وہ اپنے گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے سورۃ بقرہ کی 10 آیات پڑھ لی، اس گھر کے اندر نہ شیطان آ سکتا ہے، اس گھر کے اندر نہ جن آ سکتا ہے، اس گھر کے اندر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ جس رات کے اندر ہم سورۃ بقرہ کی 10 آیات پڑھیں گے تو اس رات میں ہمارے گھر کے اندر نہ شیطان آ سکے گا، نہ کوئی جن آ سکے گا، نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیاتیں اور یہ آیات الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیاتیں، 3 آیاتیں یہ ہوگی، اور آخری 3 آیاتیں۔ یہ 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کو ہر رات کے اندر پڑھ لیں تو ہمارے گھروں کے اندر شیطان بھی نہیں آئے گا، جنات بھی نہیں آئیں گے اور مصیبت بھی نہیں آئے گی۔ تو پھر دوبارہ سن لیں کہ 10 آیاتیں کون سی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیاتیں الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، اور 3 آیاتیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر لا اکراہ فی الدین، یہ 2 آیاتیں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون تک، 3 آیاتیں یہ ہوگی، اور آخری 3 آیاتیں آمن الرسول بما انزل الیہ بربہ سے لے کر آخر تک، یہ 3 آیاتیں۔ تو ہمیں کوشش کرنے کی چاہیے کہ ہم ہر رات کے اندر یہ پڑھ کے سوئیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے میں پہلی سورۃ بقرہ کی 2 آیاتیں پڑھی ہیں، الف لام میم اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
الف لام میم اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اور الف لام میم یہ قرآن پاک کی ایک آیات ہے۔ جس طرح الحمدللہ رب العالمین ایک مستقل آیات ہے، اسی طرح الف لام میم بھی ایک مستقل آیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ الف لام میم ایک مستقل آیات ہے، اور اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جانتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب، یہ قرآن پاک، یہ کلام ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ شک و شبہ سے بالکل پاک ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ پورا قرآن پڑھ لے اور اس کے بعد اس کے ذہن کے اندر یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اس کے اندر تو شک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی اس کے اندر شک شبہ نہ کرے۔ شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تو میرے کلام کو شروع کر رہے ہو، میری کتاب کو شروع کر رہے ہو، تو پہلے آیات سے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ اس کو آرام سکون سے پڑھیں، بغیر شک و شبہ کے پڑھیں۔ یہاں ایک بات سمجھنا، نقطہ سمجھنا، ذالک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے کتاب فرمایا ہے، کلام اللہ اور قرآن پاک کا لفظ نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب، اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا کلام کیا تو اس کا نام رکھا گیا کلام اللہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اس کا نام رکھ گیا قرآن پاک۔ اور جب صحابہ نے اس قرآن پاک کو لکھا تو اس کا نام رکھا گیا کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ مجھ پر بھی کوئی شک نہیں کرے گا، میرے پیغمبر پر بھی کوئی شک نہیں کرے گا، لیکن صحابہ پر کوئی شک کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کتاب جو صحابہ نے لکھی ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پاک ایسی ہے ھدی للمتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وہ مضامین بیان فرما دی ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اگر ہم ان مضامین کو اپنے اندر لے کر آئیں گے تب تو ہمیں سیدھا راستہ مل جائے گا، ہدایت مل جائے گی۔ اگر ہم ان مضامین پر عمل نہیں کریں گے، ان کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کے آئیں گے تو پھر ہم کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے، کبھی بھی ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن پاک، یہ کلام اللہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر کیا کمال ہے؟ نافرمانوں، مجرموں کے لیے ہدایت یافتہ ہوتی کتاب، تب اس کے اندر کلام ہوتا، تو اس کا جواب، تب اس کے اندر کمال ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن پر سارے لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ ہے۔ یہ قرآن پاک کو اترا ہے سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اس سے ہدایت وہ حاصل کرتے ہیں جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین لوگوں میں سے شامل فرمائے۔